بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بڑا ہی زبردست، دلیر اور نامی گرامی پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کبھی کسی نے نہیں گرایا تھا۔ یہ پہلوان اعظم نام کے ایک جنگل میں رہتا تھا، جہاں یہ بکریاں چراتا تھا اور بڑا ہی مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے اس کی طرف جا نکلے۔ رکانہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم وہی ہے جو ہمارے خداؤں لات و عزا کی توہین اور تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ کشتی کر تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے خداؤں لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر پہلے تو بڑا حیران ہوا اور پھر بڑے تکبر کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ہی جھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی ہوا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سینے سے اٹھ کھڑے ہو، میرے خداؤں لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں دیا، ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکانہ کے سینے پر سے اٹھ گئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ پہلوان بھی اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا لیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلوم ہوتا ہے آج میرا خدا مجھ سے ناراض ہے اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے، خیر ایک مرتبہ اور آؤ، اس مرتبہ میرے خدا لات و عزا میری مدد ضرور کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی کشتی کے لیے منظور کر لیا اور تیسری مرتبہ بھی اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ پہلوان بڑا ہی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ان بکریوں میں سے جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ رکانہ نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان تو ہو جاؤں مگر میرا نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور گرد و نواح کے لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی اعظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں، بہت فکر مند تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے جو بڑا زوراور اور اسلام کا دشمن ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہی ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر مجھے کسی رکانہ کی کیا پرواہ، لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر بہت خوش ہوئے اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک کسی نے گرا ہی نہیں تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کام ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ مزید نئی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔